پاکستان کے مسائل کی فہرست بڑی طویل ہے اور ان پر بہت سی ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں اور ان کا انالیسز بھی کیا جاتا ہے۔ مسائل میں گھرا سماج، میڈیا پر اور کالمز میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور طویل بحثیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے اصل مسائل کیا ہیں، اصل کور ایشوز کیا ہیں، عام طور پر ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس سے نقصان صرف یہی نہیں ہو رہا کہ ہم مسئلوں کا حل نہیں پا رہے، بلکہ ان مسائل کے حل کی راہ میں یہ ہمارے لیے ایک رکاوٹ ہیں۔ پازیٹیو تھنکرز کلب ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی ایک سائنٹیفک کوشش ہے۔ یہ پلیٹ فارم 7 مرحلوں میں پاکستان کے اصل مسائل کو حل کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ 7 مرحلے PTC کے 7 قدم کہلاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اس تحریک کے بانی ڈاکٹر نصر اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی خواہش کرنے سے تو نہیں آئے گی۔ تبدیلی کے لیے تبدیلی کے اصول اپنانے ہوں گے۔ تبدیلی کے لیے تبدیلی کی سائنس کو اپنی زندگیوں میں بتدریج لانا ہوگا۔ اس کے لیے ہمارا ایک 5% نظریہ ہے۔ اس 5% نظریے کے مطابق کسی قوم میں 5% یا اس کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں دل اور دماغ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کے دل حساس ہوتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر بھی سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم مثال کے طور پر اصحاب الیمین کہہ لیتے ہیں۔ اسی طرح اسپیکٹرم کے دوسری طرف 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود غرض ہوتے ہیں، کرپٹ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں احساس نہیں ہوتا کہ دوسروں پر کیا بیت رہی ہے۔ یہ لوگ صرف اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس کو سامنے رکھتے ہیں۔ ان کو آپ مثال کے طور پر انالوجی کے طور پر اصحاب الشمال کہہ لیجیے۔ بیچ کے 90% لوگ فالو کرتے ہیں، اور اب یہ فالو کریں گے اس گروپ کو اور اس گروپ کے بنائے ہوئے ٹرینڈز کو جو کہ آرگنائزڈ ہوں گے اور جو اپنے اپنے مقاصد کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے، سنسیئر ہوں گے۔ پچھلے 50-60 سالوں میں بدقسمتی سے پاکستان کے فیصلے وہ طبقہ کرتا رہا ہے جو اصحاب الشمال سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کی وجہ سے ٹرینڈز ایسے بنے کہ 90% لوگ اب ان کو فالو کر رہے ہیں۔ باہر سے بیٹھے ہوئے شخص کو ایسے لگتا ہے کہ 95% لوگ کرپٹ ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے 95% لوگ خود غرض ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے 95% لوگوں کے سامنے صرف اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں اور انہیں دوسروں سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارا مسئلہ اصحاب الشمال نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اصحاب الیمین ہے، کیونکہ اس دوران میں ان میں کچھ عجیب سی کیریکٹرسٹکس پیدا ہو گئے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ خود کو آئسولیٹڈ سمجھنے لگے، یا تو کارنر کر دیے گئے یا خود ہی وہ کارنر ہو گئے، اور دوسری جو نیگیٹو کیریکٹرسٹک ان میں آیا وہ ان کی سوچ منفی ہو گئی۔ اور اس منفی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ صاحب بگاڑ اتنا ہے، جہالت اتنی ہے، مسائل اتنے ہیں کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سوچ کے ساتھ پھر انہوں نے اپنی اسٹریٹجی یہ بنا لی کہ چلے میں اپنے دل اور اپنے ذہن کی صلاحیتوں کو اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں پر صرف کروں۔ تو اس طرح وہ اپنے دائروں میں سمٹ گئے۔ پازیٹیو تھنکرز کلب اصل میں ان اصحاب الیمین کو تلاش کرنا ہے، پھر ان کو آرگنائز کرنا ہے اور پھر ان کے سامنے مقاصد رکھنے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ان اصحاب الیمین کو اگر فوکس کر لیا جائے اور ان کو آرگنائز کر لیا جائے اور ان کو ایک پازیٹیو سوچ دی جائے تو پورے ملک میں تبدیلی کی ایک لہر آ سکتی ہے اور ایک متبادل اکنامک ماڈل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ ان اصحاب الیمین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا اور ایک نئے اقتصادی ماڈل کی بنیاد رکھنا ایک چیلنجنگ کام ہے، لیکن اگر ایک ترتیب سے کیا جائے تو یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں۔ اس ترتیب کو ہم PTC سٹیپس کہتے ہیں۔ PTC کے 7 سٹیپس ہیں۔ ان میں پہلا سٹیپ نیٹ ورکنگ ہے۔ نیٹ ورکنگ ود چینج ان تھنکنگ اینڈ بیہیویئر اپ ٹو اے کریٹیکل میس۔ اس پہلے سٹیپ کے 2 حصے ہیں، ایک سوچ اور رویے میں تبدیلی، اور دوسرے نیٹ ورکنگ کے ذریعے اس تبدیلی کی ملٹیپلیکیشن۔ یہ سوچ اور رویے میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جو تبدیلی آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔
ہر ممبر جب اس پروسیس سے گزرے گا تو اس کے گرد سے خود غرضی اور بے حسی کے جال